Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies from Unit 1, Ideological Basis of Pakistan. And the topic is Economic Deprivation of the Muslims in India. Book page number 8. Economic मुआशी deprivation महरूमी of the Muslims in India. इंडिया में मुसलमानों की, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी. When the War of Freedom 1857, जब 1857 जंगे आज़ादी, War of Freedom जंगे आज़ादी was over, ख़त्म हुई. The Muslims were oppressed, मुसलमान were oppressed very badly, बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए, उन पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े. मीन्स मुसलमान बुरी तरह से मज़लूम बन गए थे, महकूम. जब 1857 में जंग आज़ादी ख़त्म हुई तो मुसलमान उससे बुरी तरह से महकूम मज़लूम बन गए, मज़लूम जिन पर जुल्म किया जाता था. ऑल्दो द हिंदूस, अगरचा के हिंदू ने सपोर्टेड, साथ दिया था, द मुस्लिम्स, मुसलमानों का, इन दिस वॉर, इस जंग में. ऑल्दो द हिंदू सपोर्टेड द मुस्लिम्स इन दिस वॉर, अगरचा के हिंदू ने इस जंग में मुसलमानों का साथ दिया था. बट दे डिक्लेयर्ड, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर्ड, करार देना, वाज़ा कर देना, डैट ओनली द मुस्लिम्स, कि सिर्फ मुसलमान व रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार थे, फॉर ऑल देयर एक्शंस, तमाम कार्रवाइयों के, तमाम अमाल के, इन द वॉर, इस जंग में. थस दे एक्वेटेड देमसेल्व्स, और उन्होंने ख़ुद को बरी उल ज़िम्मा, एक्वेटेड देमसेल्व्स, ख़ुद को बरी उल ज़िम्मा करार दे दिया, ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी ज़िम्मेदारी से. But they declared that only the Muslims were responsible for all their actions in the war. Thus they acquitted themselves of any responsibility. लेकिन वो मुसलमानों को तमाम कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार करार देकर खुद बरी उल ज़िम्मा हो गए. The Muslims were the targets, मुसलमान निशाना बने, of the wrath of British, बरतानवी हुकूमत के अताब का. मुस्लिम कौम बरतानवी हुकूमत की ज़ेरे अताब आई. सो दे सफ़र्ड अ लॉट, उन्होंने बहुत सफ़र्ड, गुज़रना, भुगतना, बहुत ज़्यादा, एंड फेस्ड, और सामना किया, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, संगीन नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज, सीरियस, संगीन, ख़तरनाक किस्म के. सो दे सफ़र्ड अ लॉट एंड फेस्ड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, और उन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़े. मीन्स उन्हें ब्रिटिश की तरफ से बहुत बुरे नताइज मिले. द ब्रिटिश डोमिनेटेड बाय प्रेजुडिस, एनमिटी. डोमिनेटेड मीन जज्बा, किसी एक पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए, बाय द प्रेजुडाइस, एनिमिटी, दुश्मनी. अंग्रेज़ों ने, बरतानवी हुकूमत ने तौसब और मुस्लिम दुश्मनी के जज्बे के तहत डिसमिस्ड, निकाल दिया, ऑल द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, फ्रॉम गवर्नमेंट में से, गवर्नमेंट जॉब्स, हुकूमती जो सरकारी मुलाजमत थी, स्पेशली ख़ास तौर पर फ्रॉम आर्मी, ख़ास तौर पर फ़ौज से, एंड शट द डोर्स, और दरवाज़े बंद कर दिए, ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत के, टू द मुस्लिम्स, मुसलमानों पर. अब देखें, उस वक्त जो हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, वो ब्रिटिश की चल रही थी. सो अगर ब्रिटिश मुसलमानों को कोऑपरेट ना करते तो मुसलमानों ने संगीन नताइज ही भुगतने थे, और उस वक्त यही हो रहा था. अंग्रेज़ों ने मुस्लिम दुश्मनी के जज्बे के तहत मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों, ख़ुसूसन फ़ौज से निकाल दिया, और उन पर सरकारी मुलाजमत के दरवाज़े बंद कर दिए. डिस्पाइट हैविंग
ڈسپائٹ باوجود ہیونگ دا ریکوائرڈ کوالیفیکیشن، اپنی اہلیت، اس جاب کی اہلیت ہونے کے فار سم جاب، کچھ ملازمتوں کی اہلیت ہونے کے باوجود دا مسلمس ور ڈپرائوڈ آف اٹ، مسلمانوں کو ان سے محروم کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ مسلمان اپنی قابلیت ہونے کے باوجود بہت سی ملازمتوں سے محروم رکھے گئے۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف دا ہندوز ور آفرڈ جابس، ہندوز کو، جو ہندو تھے ان کو ملازمتیں ملی، آفر ہوئی، اف دے ہیڈ لیس کوالیفیکیشن، اگر ان کی کوالیفیکیشن، اہلیت، قابلیت کم تھی ایز کمپیئر ٹو دا مسلم، مسلمانوں کے مقابلے میں۔ مسلمان اپنی قابلیت اور استحقاق کے باوجود کم تر اہلیت کے حامل ہندوؤں کے مقابلے میں ملازمت سے محروم رکھے جاتے تھے۔ The Muslims were deprived، مسلمانوں کو محروم کر دیا گیا تھا آف دیئر پراپرٹیز، ان کی جاگیروں سے۔ مسلمانوں سے ڈپرائیوڈ، محروم کرنا، لے لینا، چھین لینا، مسلمانوں سے ان کی جائیدادیں چھین لی گئی تھی۔ دیئر پراپرٹیز، ان کی جائیدادیں، ور confiscated، ضبط کر لینا، ان پر قبضہ کر لینا، confiscated، ضبط کر لینا، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، قبضہ کر لیا گیا، لے لی گئی۔ سم مسلمس، کچھ مسلمان، لینڈ اونرز ور ٹرنڈ آؤٹ دیئر لینڈس، لینڈ اونرز زمین کے مالک تھے جو، کچھ کسان، ان کو ان کی زمینوں سے آؤٹ آف دیئر لینڈس، بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ دیئر پراپرٹیز، ان کی جائیدادیں، اینڈ لینڈس، اور زمینیں، ور الاٹڈ، دے دی گئی، ٹو دا نان مسلمس، غیر مسلموں کو، اور ان کی جائیدادیں اور زمینیں غیر مسلموں کو دے دی گئی، الاٹ کی گئی۔ الاٹ کرنا، کسی کو انعام کے طور پر کچھ دینا، مینس ان کی کسی کام کے نہ ہونے کے باوجود بھی انہیں دے دی گئی۔ دا مسلمس بیکیم ٹیننٹ کلٹیویٹرز، مسلمان بیکیم، بن گئے، ٹیننٹ کلٹیویٹرز، مزارے مین جو کسانوں نے آگے اپنے لیے زمینوں پہ ملازم رکھتے ہیں، مسلمان ان کسانوں کے ملازم بن گئے، انسٹیڈ آف دا اونر آف لینڈ، زمین کے مالک ہونے کے بجائے۔ مسلمان، دا مسلم بیکیم ٹیننٹ کلٹیویٹرز انسٹیڈ آف اونر آف لینڈ، مسلمان مالک کے بجائے مزارع بن گئے۔ سر سید احمد خان ہیز ڈپکٹڈ دس میزریبل کنڈیشن، سر سید احمد خان نے ڈپکٹڈ، نقشہ کھینچنا، کسی چیز کو بیان کرنا، دس میزریبل، اس قابل رحم، اس حالت زار کو، کنڈیشن، حالت، آف دا مسلمز، مسلمانوں کی، ان دا فالوئنگ ورڈز، سر سید احمد خان نے کچھ الفاظ میں مسلمانوں کی اس حالت زار کو بیان کیا ہے۔ نو کلیمٹی، کوئی بلا، ہیز ڈسینڈڈ، نہیں اتری، فرام ہیون، دیٹ ہیڈ ناٹ سرچڈ دا ہاؤس آف دا مسلمس، جس نے کسی مسلمان کا گھر نہ دیکھا ہو، بیفور اٹ کیم ڈاؤن ٹو دا ارتھ، زمین پر آنے سے پہلے۔ No calamity has descended from heaven that had not searched the house of the Muslims before it came down to the earth۔ سر سید احمد خان نے کچھ ان الفاظ میں مسلمانوں کی ان حالت کو بیان کیا ہے کہ کوئی بلا، مینس کوئی مصیبت ایسی آسمان سے نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو، مینس ہر مسلمان کے گھر کوئی نہ کوئی مصیبت، آفت آتی رہتی تھی۔ The business of the Muslims was ruined۔ The business of the Muslims، مسلمانوں کے کاروبار was ruined، برباد کر دیے گئے، بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے جو کاروبار تھے، جو مسلمان کام کرتے تھے، ان سب کو انہوں نے برباد کر دیا، ان کے کاروبار بند کر دیے۔ In order to get the support of the Hindus، ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، ان کا سہارا پانے کے لیے، the British gave، برطانوی حکومت تھی، جو برطانوی لوگ تھے، gave them، انہوں نے ان کو دیا اسپیشل بزنس privileges۔ privileges مین رعایتیں، مراعات، خصوصی رعایتیں۔ انہوں نے ہندوؤں کو خصوصی رعایات، بزنس کے معاملے میں خصوصی مراعات پیش کی۔ The Hindus established monopoly in local trade،
جو ہندو تھے انہوں نے مقامی تجارت قائم کر لی. دا مسلم ٹریڈرز جو مسلمان تاجر تھے سفرڈ مبتلا ہوئے, کسی چیز میں سفر کرنا مبتلا ہونا, اکانومک معاشی مالی طور پر کرائسس مشکلات. دا مسلم ٹریڈرز سفرڈ اکانومک کرائسس مشکلات حالات. مسلمانوں کو معاشی طور پر معاشی جو حالات تھے ان کو بہت بری طرح سے ان کو سفر کرنا پڑا, مینس ان کے معاشی حالات بہت برے ہو گئے. As a result of industrial revolution, صنعتی انقلاب in Britain, برطانیہ میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں بہتر اینڈ چیپر سستی چیز پروڈکٹس جو وہ پروڈکٹس بناتے تھے, جو اشیاء بناتے تھے, were manufactured there. مینوفیکچرڈ بنانا, تیار کرنا. برطانیہ میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں بہتر اور سستا مال تیار ہونے لگا, مطلب جو وہاں پہ چیزیں تیار ہوتی تھی وہ اس سے بہتر اور سستی اشیاء تھی. دیز پروڈکٹس were imported into India. یہ اشیاء were imported درآمد کی جاتی تھی into انڈیا سے. These products were imported into India. جو ہندوستان میں انڈیا میں یہ اشیاء درآمد کی جاتی تھی. It resulted in the destruction of cottage industry. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کاٹیج انڈسٹری میں گھریلو صنعت, جو گھر میں خواتین کام کرتی ہیں, جو گھریلو صنعتی اشیاء ہوتی ہیں, وہ جو ان کی گھریلو صنعت تھی وہ برباد ہو گئی. which belonged جس کا تعلق to various nation different مختلف اقوام of انڈیا کی انکلوڈنگ the Muslims جس میں مسلمان بھی شامل تھے. اس میں دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو گھریلو صنعت تھی وہ برباد ہو گئی اور ان اقوام سے مسلمان بھی اس میں شامل تھے. تو کاٹیج انڈسٹری گھریلو صنعت collapsed برباد ہو گئی because it could not compete کیونکہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا, یہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی with the modern industry جدید صنعتی انقلاب. دیکھیں جو گھریلو انڈسٹری تھی, کاٹیج انڈسٹری تھی, گھریلو صنعت, وہ ماڈرن انڈسٹری کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اس وجہ سے ان کی جو گھریلو صنعت تھی وہ برباد ہو گئی, بہت تباہ ہو گئی. The goods produced in Britain could be imported into India. The goods produced, it means کہ جو products بنتی تھی in Britain برطانیہ میں could be imported درآمد کی جاتی تھی into India انڈیا میں. جو products Britain means برطانیہ میں بنتی تھی وہ انڈیا میں درآمد کی جاتی تھی. بٹ انڈین products, لیکن جو انڈیا کی products تھی جو انڈین مسلمز اور دوسری اقوام مل کے بناتی تھی وہ ڈیمانڈیڈ neither in Britain, ان کی ڈیمانڈ, ان کا مطالبہ نہ تو برطانیہ میں تھا نور ان یورپ, نہ ہی یورپ میں. مینس ان کی کوئی قیمت نہیں تھی یورپ اور برطانیہ میں. وہ ان سے کوئی چیز لے تو سکتے تھے لیکن جب وہ اپنی چیز ان کو بیچتے تھے تو ان کی کوئی قیمت نہیں تھی. ان کی جو پروڈکٹس تھی ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی, نہ ہی برطانیہ میں اور نہ ہی یورپ میں. دا ایکسپورٹ آف دا انڈیا کی جو برآمدات تھی, مینس جو چیز وہ بیچتے تھے, گڈس واز افیکٹڈ, جو ان کی اشیاء تھی ان کی برآمدات وہ متاثر ہوئی. اینڈ ملینز آف پیپل, اور بہت سے لوگ, لاکھوں افراد سفرڈ انمپلائمنٹ بے روزگاری کا شکار ہو گئے. وچ انکلوڈیڈ جن میں شامل تھے a large number of Muslims, مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس میں شامل تھی. اس سے جو ہندوستان the export of the Indian goods was affected and millions of people suffered unemployment which included a large number of the Muslims. اس سے مسلمانوں کی انڈیا کی جو پروڈکٹس تھی وہ برطانیہ اور یورپ میں نہیں لی جاتی تھی, جس کی وجہ سے ہندوستان کی تجارت متاثر ہوئی اور لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے, جس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی. مینس اکثریت میں اس میں مسلمان تھے.